حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو گالی مت دیا کرو، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5101۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اس نے فرشتوں کو دیکھا ہوتا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5102۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آوازیں سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5103۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تھا تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یوسف بن موسیٰ نے مزید کہا کہ آپ انہیں گٹھی بھی دیا کرتے تھے اور برکت کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5106۔ جناب ابو زمیل سماک بن ولید حنفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے زبان پر نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا کیا وہ شک شبہ والی بات ہے؟ اور ہنس دیے اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، اگر تمہیں اس چیز میں شک ہو جو ہم نے اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو وہ کتاب پڑھتے ہیں جو تم سے پہلے اتاری گئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے جی میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ہی سب سے اول ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5110۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا بھی ہمارے لیے بڑا بھاری ہے، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہمیں دنیا کا مال ملے اور وہ ہم اپنی زبانوں پر لائیں۔ آپ نے فرمایا کیا بھلا تم یہ کیفیت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5111۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد اس اللہ کی جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ ابن قدامہ نے رد کیدہ کے بجائے رد امرہ کے لفظ کہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5112۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا بتایا جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ دوسرا اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں پھر میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے انہیں یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا ہے۔ عاصم احول نے بیان کیا، میں نے اپنے شیخ ابو عثمان سے کہا کہ آپ کے سامنے دو آدمیوں نے گواہی دی ہے، وہ کیسے آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ان میں سے ایک تو وہ ہے جس نے اللہ کی راہ یا کہا اسلام میں سب سے پہلے تیر مارا، یعنی حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو طائف سے پیدل چل کر آیا تھا اور ان لوگوں کی تعداد 20 سے زیادہ تھی اور ان کی فضیلت بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نفیلی نے کہا چونکہ شیخ نے یہ حدیث
حدثنا اور حدثنی کے الفاظ سے بیان کی ہے تو یہ مجھے شہد سے بھی پیاری ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، فرماتے تھے کوفیوں کی حدیث میں نور نہیں، اور کہا میں نے اہل بصرہ جیسا کسی کو نہیں پایا، انہوں نے شعبہ سے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5113۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غلام نے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم سے اپنا تعلق جوڑا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے قیامت کے دن کوئی نفل یا فرض عمل قبول نہیں ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5114۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنا نسب جوڑا، یا جس غلام نے اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت جوڑی تو اس پر قیامت تک کے لیے مسلسل لعنت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5115۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے، یعنی تمہیں ایمان و اسلام سے معزز بنایا ہے۔ آدمی دو قسم کے ہیں، صاحب ایمان متقی یا فاجر اور بدبخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، لوگوں کو قومی نخوت ترک کرنا پڑے گی، وہ تو کفر و شرک کے سبب جہنم کے کوئلے بن چکے، ورنہ یہ قوم پر تکبر کرنے والے اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی ذلیل ہوں گے، جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے، جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5116۔ جناب عبد الرحمن اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جس نے حق کے بغیر اپنی قوم کی مدد کی تو وہ ایسے اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر گیا ہو اور پھر اسے دم سے پکڑ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5117۔ جناب عبد الرحمن اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ چمڑے کے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5118۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی بہن کا بیٹا یعنی بھانجا قوم کا فرد ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5122۔ جناب حبیب بن عبید حضرت مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور جناب حبیب کو حضرت مقدام سے ملاقات حاصل تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب آدمی کو اپنے کسی بھائی سے محبت ہو تو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5124۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک مجھے اس سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو نے اس کو بتایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بتا دے۔ چنانچہ وہ اس سے جا کر ملا اور اس سے بولا مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو اس نے جواب دیا اللہ بھی تم سے محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5125۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انسان کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسے عمل نہیں کر پاتا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہوگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ بات پھر دہرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنا جواب دہرایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5126۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب مذکورہ بالا فرمان سنا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی، تو وہ اس قدر خوش ہوئے کہ انہیں کسی اور چیز سے اس سے بڑھ کر خوشی نہ ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، انسان ایک شخص کے ساتھ اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے مگر خود اس جیسے عمل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5127۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5128۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری سواری نہیں رہی، مجھے سواری عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، لیکن فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہیں کوئی سواری دے دے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اس نے اسے سواری دے دی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ کو بتایا کہ اس نے سواری دے دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی خیر کی رہنمائی کرے اسے بھی بھلائی کرنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5129۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اپنے ساتھیوں کی سفارشیں کیا کرو تاکہ ثواب پاؤ، اور فیصلہ تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اپنے نبی کی زبان سے کرائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5131۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے اپنے احباب سے کہا کہ سفارش کر دیا کرو، اجر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا۔ بلا شبہ بعض اوقات میں ایک کام کر دینا چاہتا ہوں مگر اسے کسی قدر ٹالتا رہتا ہوں تاکہ تم سفارش کرو اور ثواب پاؤ۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سفارش کیا کرو، اجر پاؤ گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5132۔ جناب ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5133۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا تو یوں لکھا، محمد رسول اللہ کی طرف سے رومیوں کے رئیس ہرقل کی طرف، سلامتی ہو اس پر جو راہ ہدایت پر چلے۔ ابن یحییٰ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان نے مجھے خبر دی کہ ہم ہرقل کے ہاں گئے تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا تو اس میں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے رومیوں کے سربراہ ہرقل کی طرف، سلامتی ہو اس پر جو راہ ہدایت پر چلے، اما بعد۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5136۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ اسے یعنی باپ کو غلام پائے تو اسے خریدے اور آزاد کر دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5137۔ جناب حمزہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میری زوجیت میں ایک عورت تھی اور مجھے اس سے محبت تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اپنی بات ان سے کہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس عورت کو طلاق دے دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5138۔ جناب بحث بن حکیم اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ دار کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ دار کے ساتھ، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی اپنے مولا یعنی آزاد کردہ غلام سے اس کا زائد مال مانگے جو اس کے پاس ہو اور وہ اس کے ہوتے ہوئے نہ دے تو قیامت کے دن وہ زائد مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا اقرع سے مراد ایسا سانپ ہے کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں اور وہ گنجا ہو گیا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5139۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو لعنت کرے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو لعنت کرے؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص جب دوسرے کے باپ کو لعنت کرے گا تو وہ اس کے باپ کو لعنت کرے گا، اگر دوسرے کی ماں کو لعنت کرے گا تو وہ اس کی ماں کو لعنت کرے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5141۔ جناب ابو اسید مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اتفاق سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میرے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا کہ ان یعنی ماں باپ کے بغیر ان سے ملاپ نہ ہو سکتا تھا، اور ان کے دوست کی عزت کرنا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5142۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد انسان اس کے محبت کرنے والوں سے ملاپ رکھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5143۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں حسن معاشرت کا ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5147۔ سہیل نے اسی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کرتے ہوئے کہا جس نے 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5148۔ حضرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ نے اپنے درمیان والی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5150۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے وارثی بنا دیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5151۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور پھر پوچھا کیا تم نے میرے یہودی ہمسائے کی طرف بھی کچھ بھیجا ہے؟ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جبرائیل امین مجھے ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے وارثی بنا دیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5152۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی، آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ وہ پھر آپ کے پاس 2 یا 3 بار آیا تو آپ نے فرمایا جا اپنا سامان راستے پر ڈال دے، چنانچہ اس نے اپنا مال متاع راستے پر ڈال دیا۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تو اس نے انہیں اپنے ہمسائے کا سلوک بتایا، تو لوگ اسے لعنت ملامت کرنے لگے، اللہ اس کے ساتھ ایسے کرے اور ایسے کرے۔ تو وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور اسے بولا اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، آئندہ میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں دیکھو گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو
اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو دکھ نہ دے، اور جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کے لفظ بولے یا خاموش رہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5154۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے 2 ہمسائے ہیں، میں احسان کرنے میں کس سے ابتدا کروں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شعبہ نے اس حدیث کی سند میں طلحہ کے تعارف میں کہا وہ ایک قریشی آدمی تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5155۔ جناب معرور بن سوید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ مقام میں دیکھا، وہ ایک موٹی اونی چادر اوڑے ہوئے تھے اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کی چادر تھی۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا اے ابو ذر، اگر آپ غلام والی چادر خود لے لیتے تو اس طرح آپ کا یہ حلہ یعنی پورا جوڑا بن جاتا، غلام کو آپ کوئی اور کپڑا لے دیتے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی جس کی ماں اجمی تھی، میں نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میری شکایت کر دی، تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کا اثر ہے۔ آپ نے مزید فرمایا بلا شبہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تم کو ان پر فضیلت بخشی ہے، بس جس کے ساتھ تمہاری طبیعت نہ ملتی ہو تو اسے بیچ دو، لیکن اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5157۔ جناب معرور بن سوید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ربضہ مقام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، ہم نے دیکھا کہ ان پر ایک اونی چادر تھی اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کی ایک چادر تھی، تو ہم نے کہا اے ابو ذر، اگر آپ اپنے غلام والی چادر اپنی چادر کے ساتھ ملا لیتے تو ایک جوڑا بن جاتا اور اسے آپ کوئی اور کپڑا لے دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، چنانچہ جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اسے اس کی ہمت سے زیادہ کام نہ دے، اگر اسے مکلف کرے تو اس کی مدد بھی کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن نمیر نے اعمش سے مذکورہ بالا کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5158۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود خیال کرو۔ ابن مسنہ کے الفاظ ہیں میں نے یہ آواز 2 بار سنی۔ اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی کہ تم اس پر رکھتے ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو میں نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کے لیے آزاد ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ الفاظ للفعت کالنار تھے یا لمست کالنار۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5159۔ اعمش نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ اس میں ہے کہ میں اپنے ایک کالے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، مگر اس میں اس کو آزاد کرنے کا بیان نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5160۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لونڈے غلاموں میں سے جو تمہارے موافق ہوں یعنی تمہاری پسند کے مطابق تمہاری خدمت کرتا ہو تو اس کو اسی سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور اس کو اسی سے پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور جو تمہارے موافق نہ ہو تو اسے بیچ ڈالو اور اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5161۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کس قدر معاف کریں؟ تو آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر روز 70 بار معاف کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5164۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ابو القاسم نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ وہ اس سے بری تھا
تو جو اس کے بارے میں کہا گیا تھا تو اس مالک کو قیامت کے دن حد لگائی جائے گی۔ معمل بن فضل نے سند یوں بیان کی، حدثنا عیسیٰ عن الفضیل یعنی ابن غزوان۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5165۔ جناب ہلال بن یساف سے مروی ہے کہ ہم حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی عمر کا شیخ بھی تھا جس کی طبیعت میں تیزی تھی اور اس کے ساتھ اس کی لونڈی تھی۔ تو شیخ نے اپنی اس لونڈی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ اس دن حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر غصے ہوئے، میں نے اس سے بڑھ کر انہیں کبھی غضبناک نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، کیا تو اتنا ہی عاجز اور مغلوب الغضب ہو گیا تھا کہ اس کو مارنے کے لیے تجھے صرف اس کا عزت والا چہرہ ہی ملا تھا؟ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ میں اولاد مقرن میں 7واں فرد تھا اور ہماری ایک ہی خادمہ تھی۔ ہمارے ایک چھوٹے نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5166۔ جناب معاویہ بن سوید بن مقرن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو تھپڑ مار دیا تو میرے والد نے اس کو اور مجھے بلا لیا اور غلام سے کہا، اس سے اپنا بدلہ لو، اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم بنو مقرن کے 7 افراد تھے اور ہماری ایک ہی خادمہ تھی۔ ہمارے ایک آدمی نے اس کو تھپڑ مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو۔ صحابہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی خادمہ نہیں ہے۔ فرمایا، چلو جب تک کوئی اور نہیں ملتی خدمت کرتی رہے، جب اس سے مستغنی ہو جائیں تو اسے آزاد کر دیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5167۔ جناب زازان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا جبکہ انہوں نے اپنا ایک غلام آزاد کیا تھا۔ انہوں نے زمین سے ایک تنکا یا اس قسم کی کوئی شے اٹھائی اور کہا، مجھے اس کے آزاد کرنے میں اس جتنا بھی ثواب نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے اپنے غلام کو تھپڑ لگایا ہو یا مارا ہو تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5168۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق جو غلام اپنے آقا کو خیرخواہی کی بات کہے اور اللہ عز و جل کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرے تو اس کو دگنا ثواب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5169۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف یا غلام خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5170۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں جھانکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوڑے پھل کا نیزہ لیے ہوئے اس کی جانب اٹھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیزہ اسے مارنے کے لیے لہرا رہے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکا اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو یہ ضائع ہے، یعنی اس میں کوئی قصاص نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5172۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نظر اندر چلی گئی تو پھر اجازت کیسی؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 5173۔ حضرت حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بقول عثمان بن ابی شیبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنے لگے۔ عثمان بن ابی شیبہ نے وضاحت کی کہ وہ دروازے کے عین سامنے کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس طرف ہٹ کر کھڑے ہو یا اس طرف۔ اجازت لینے کا حکم نظر ہی کی وجہ سے ہے کہ انسان اندر نہ جھانکے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5174۔ حضرت قلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دودھ، ہرن کا بچہ
اور کھیرے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بالائی ٹہنی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ قلدہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں جا داخل ہوا اور سلام نہ کہا تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو اور کہو السلام علیکم۔ یہ واقعہ صفوان بن امیہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد کا ہے۔ عمر بن ابو سفیان نے کہا مجھے یہ سب امیہ بن صفوان نے قلدہ بن حنبل کے واسطے سے بیان کیا اور اس میں سماع کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ یحییٰ بن حبیب نے ابن امیہ کی صراحت کی اور امیہ بن صفوان کہا اور قلدہ بن حنبل سے سماع کی صراحت نہیں کی، اور یحییٰ بن حبیب نے یہ بھی کہا کہ عمر بن عبداللہ بن صفوان نے بصیغہ اخبار روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5176۔ جناب ربعی سے روایت ہے کہ بنو عامر کے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی جبکہ آپ گھر کے اندر تھے، اور اس نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا اس کی طرف جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا ادب سکھاؤ، اسے کہو کہ اس طرح کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے یہ بات سن لی تو بولا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5177۔ جناب ربعی بن حراج سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا گیا کہ بنو عامر کے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسدد نے ابو عوانہ سے، انہوں نے منصور سے اور انہوں نے ربعی سے ایسے ہی روایت کیا ہے اور اس میں بنو عامر کے آدمی کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5178۔ عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ربعی سے اور وہ بنو عامر کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور مذکورہ بالا حدیث کی ہم معنی روایت کیا، کہا کہ میں نے آپ کی بات سن لی تو میں نے کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 5179۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں انصار کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے سے آئے۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا تھا کہ ان کے پاس جاؤں۔ میں ان کے ہاں گیا اور 3 بار اجازت طلب کی مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی، تو میں واپس ہونے لگا تو انہوں نے کہا کیا وجہ تھی کہ تم میرے پاس نہیں آئے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں آیا تھا اور 3 بار اجازت مانگی مگر نہیں دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جب کوئی 3 بار اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ دی جائے تو چاہیے کہ وہ لوٹ آئے۔ تو انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں اپنے اس بیان پر گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے ساتھ قوم کا کوئی چھوٹا بچہ بھی جا سکتا ہے، یعنی وہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی گواہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5180۔ جناب ابو بردہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور 3 بار اجازت مانگی اور کہا ابو موسیٰ اجازت چاہتا ہے، اشعری اجازت چاہتا ہے، عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری اجازت چاہتا ہے، مگر اجازت نہ دی گئی تو یہ واپس ہو لیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیچھے سے بلوایا کہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجازت 3 بار مانگو، اگر مل جائے تو بہتر ورنہ واپس ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے بیان پر مجھے گواہ پیش کرو کہ فی الواقع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو وہ گئے اور واپس آئے اور کہا یہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے عذاب نہ بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے عذاب نہیں ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5181۔ جناب عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اور مذکورہ قصہ بیان کیا، اور اس میں ہے کہ وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے تو انہوں نے ان کے حق میں گواہی دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھ سے مخفی رہا ہے؟ مجھے بازار کے تجارتی مشاغل میں مشغول رکھا، اور تم جب چاہو سلام کہہ کے آ جایا کرو اور اجازت نہ مانگا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5182۔ جناب ابو بردہ نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ قصہ روایت کیا۔ اس میں ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلا شبہ میں تم پر کسی طرح کی تہمت نہیں لگا رہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرنے کا معاملہ بڑا سخت اور اہم ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5183۔ جناب ربیعہ بن ابو عبد الرحمن اور کئی ایک محدثین سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں آپ پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ویسے ہی احادیث کی نسبت نہ کرنے لگیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5184۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر جاتے تو اس کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوا کرتے تھے، بلکہ دائیں یا بائیں جانب ہو کر کھڑے ہوتے اور فرماتے، السلام علیکم السلام علیکم، اور ان دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5186۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرضے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے دروازے پر دستک دی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب میں کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ہوں، گویا آپ نے اس انداز کو ناپسند فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5187۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، حتیٰ کہ ایک باغ میں داخل ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، دروازے کو اندر سے روکے رکھو، اسے کھولنا نہیں۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، باہر سے کسی نے دستک دی تو میں نے پوچھا کون ہے اور حدیث بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے۔ راوی نے اس میں کہا تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5188۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بلانے کے لیے آدمی کا بھیجا جانا اس آنے والے کے لیے اجازت کے معنی میں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5189۔ جناب اکرمہ سے روایت ہے کہ عراق کے کچھ لوگوں نے کہا، اے ابن عباس، آپ اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم یہاں سے لے کر علیکم تک، اے ایمان والو چاہیے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے نابالغ بچے 3 اوقات میں تم سے اجازت لیں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، یہ تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے آیت آخر تک یعنی علیم حکیم تک پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل حلیم ہے، یعنی برداشت کرتا ہے اور مومنین پر رحم کرنے والا ہے اور پردے کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو لوگوں کے گھروں میں نہ پردے ہوتے تھے نہ اوٹیں ہوتی تھیں۔ بعض اوقات آدمی اپنی اہلیہ سے صحبت کر رہا ہوتا تو کوئی خادم آ جاتا یا بچہ یا یتیم بچی جو گھر میں ہوتی تو یہ کیفیت ازحد نامناسب ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پردے کے اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا، تو اب اللہ نے ان کو پردے دے دیے ہیں اور خیر یعنی فراخی عنایت فرما دی ہے، تو اس وجہ سے میں کسی کو اس پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، مذکورہ بالا روایت عبداللہ اور عطا کی حدیث اس حدیث کے خلاف بنتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5192۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کرنے سے آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام بہت کیا کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5193۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام یعنی اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کھانا کھلانا اور سلام کہنا اسے جسے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5194۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، السلام علیکم۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کو جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا 20۔ پھر ایک اور آیا تو اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کا جواب عنایت فرمایا اور وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا 30۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5195۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو انہیں سلام کہنے میں ابتدا کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5197۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم لوگ زیادہ تعداد والوں کو سلام کہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5198۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار آدمی پیدل کو سلام کہے، پھر مذکورہ حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5199۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، پس اگر ان کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر دوبارہ ملے تو بھی سلام کہے۔ جناب معاویہ بن صالح نے کہا، مجھے عبد الوہاب بن بخت نے ابو زناد سے، اس نے اعرج سے، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5200۔